السلام علیکم۔ مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد۔ ہم شامل کریں گے اپنے نیوز بلیٹن میں پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید الاضحیٰ پر اوور چارجنگ، اوور لوڈنگ اور ان فٹ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کے سیالکوٹ، وزیرآباد اور گوجرانوالہ کے دورے، کیٹل مارکیٹس پر انتظامات، صفائی آپریشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ چناب لاجز فیصل آباد کے کمروں کی تزئین اور آرائش کا کنٹریکٹ من پسند ٹھیکیدار کو دیے جانے کا اسکینڈل، ڈپٹی کمشنر نے تعمیراتی کام فوری روکنے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان کا کیٹل مارکیٹ، ٹی ایچ کے ہسپتال، جنرل بس اسٹینڈ کا دورہ۔ چیچا وطنی میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیم اذان سٹی کے خلاف کارروائی، داخلی اور خارجی گیٹس، دیواریں اور دیگر تعمیرات مسمار، دفاتر سیل کر دیے گئے۔ فالج زدہ شہری کے پلاٹ پر مبینہ قبضہ، پولیس پر ملزمان کو ریلیف دینے کے الزامات۔ کمسن بچی سے مبینہ زیادتی کیس، تفتیشی افسر پر ملزمان کی پشت پناہی کرنے کا الزام۔ نارنگ منڈی بازار میں گیس سلنڈر سے آگ بھڑک اٹھی، 2 فوڈ پوائنٹس جل کر خاکسار، لاکھوں روپے کا نقصان۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ شیخوپورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بر وقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیاں شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوامی ٹرانسپورٹ میں اوور چارجنگ، اوور لوڈنگ اور ان فٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی اوز کو تمام بسوں اور بس اسٹینڈز کی چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ مریم نواز نے حکم دیا ہے کہ ہر بس اور بس اسٹینڈ پر کرایہ نامہ واضح طور پر آویزہ کیا جائے تاکہ مسافروں سے زائد کرایہ وصول نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے اوور چارجنگ میں ملوث بسوں کے روٹ پرمٹ اور بس اسٹینڈز کے اجازت نامے منسوخ کرنے کی بھی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعلیٰ نے فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کرنے اور مسافروں کی اوور لوڈنگ پر مکمل پابندی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے مسافروں کی شکایات کے ازالے کے لیے 1071 ہیلپ لائن قائم کر دی ہے، جہاں شہری اوور چارجنگ سے متعلق شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کے سیالکوٹ، وزیرآباد اور گوجرانوالہ کے دورے، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر کیٹل مارکیٹس پر انتظامات اور عید صفائی آپریشنز کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن محمد علی اور متعلقہ ڈپٹی کمشنر بھی وزیر بلدیات کے ساتھ تھے۔ گوجرانوالہ سے عتیق یوسف ضیاء کے مطابق وزیر بلدیات نے سیل پوائنٹس پر سیکیورٹی، صفائی، پارکنگ، پانی، لائٹنگ کا معائنہ کیا۔ صوبائی وزیر نے کیٹل سیل پوائنٹس پر بیوپاریوں اور خریداروں سے بات بھی کی۔ صوبائی وزیر ذیشان رفیق کو عید الاضحیٰ کے لیے خصوصی انتظامات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ سترہ پنجاب کے تحت ڈی سی آفس گوجرانوالہ کے سامنے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور کمشنر گوجرانوالہ محمد علی نے کی۔ شہریوں میں علائشیں محفوظ طریقے سے تلف کرنے کے لیے بیگز تقسیم کیے گئے۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر شہریوں سے صفائی کے عمل میں انتظامیہ سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کے مطابق صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے مویشی منڈی کا دورہ کیا۔ کمشنر گوجرانوالہ ڈویژن محمد علی، ڈپٹی کمشنر نوید احمد، سی ای او جی ڈبلیو ایم سی عبدالرزاق ٹوگر اور اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد حسین پیرزادہ ان کے ہمراہ تھے۔ صوبائی وزیر نے مویشی منڈی میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کیمپس، صفائی انتظامات، لائف اسٹاک ہیلتھ ریسکیو 1122 ایمرجنسی سروسز اور میونسپل کمیٹی کیمپس کا بھی معائنہ کیا۔ چناب کلب فیصل آباد میں قواعد و ضوابط کے برعکس چناب لاجز کے کمروں کی تزئین اور آرائش کا کنٹریکٹ اپنے من پسند ٹھیکیدار کو دیے جانے کا اسکینڈل سامنے آ گیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر نے کلب میں تمام تعمیراتی کام فوری طور پر روکنے کی ہدایت کر دی۔
फैसलाबाद से मशरिक डिजिटल के शबीर हुसैन आज़ाद के मुताबिक मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी जनाब क्लब मियां नईम अहमद ने सेक्रेटरी डॉक्टर अबीरा हलीम मलिक के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को दरख्वास्त गुजारी कि सेक्रेटरी क्लब ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी के बगैर अपने मनपसंद ठेकेदार को जनाब लॉजिस के कमरों की तज़य्युन और आइश का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। करप्शन, बदनीयती और बेज़ाब्तगी के अंदेशे के साथ साथ सेक्रेटरी क्लब डॉक्टर अबीरा हलीम मलिक की तरफ से क्लब के क़वाइद व ज़वाबित को भी पामाल किया जा रहा है और मेंबरान की अमानत शुदा फंड्स को बिना किसी चेक एंड बैलेंस के खुद बुट करने की इतलात हैं। सदर क्लब नदीम नासिर ने दरख्वास्त पर फौरी एक्शन लेते हुए क्लब में जारी तमाम तामीराती कामों को रोकने का हुक्म जारी कर दिया। उन्होंने इस मामले में पाई जाने वाली बेज़ाब्तियों और करप्शन की छानबीन के लिए DG FDA आसिफ चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें एहसन फिरोज डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो फैसलाबाद और नवीद इकबाल डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रिजवान का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास हरल के हमरा कैटल मार्केट, DHQ अस्पताल, जनरल बस स्टैंड, फर्नीचर मार्केट, जंग रोड का दौरा। मशरिक डिजिटल के काशिफ सरवर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने ईद उल अज़हा के हवाले से कायम आर्जी सेल पॉइंट्स में जाकर इंतजामात चेक किए। उन्होंने सफाई का आला मियार कायम रखने और तमाम तर इंतजामात को ईद उल अज़हा तक बरकरार रखने की हिदायत की। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने तिबी इंतजामात का मुशाहिदा किया, मरीजों को अद्वियात मिलने और इलाज मुआवजा के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने सेक्रेटरी RTA के हमरा जनरल बस स्टैंड का भी दौरा किया। उन्होंने जनरल बस स्टैंड, फर्नीचर मार्केट और जंग रोड पर जारी ब्यूटिफिकेशन के जारी कामों का भी जायजा लिया। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक नाजरीन। चीचावती से मशरिक डिजिटल के गुलाम दस्तगीर सहू की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की खुसूसी हिदायत पर जिला कौंसिल ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करते हुए गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम अजान सिटी के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान स्कीम के दाखिली और खारजी गेट्स, दीवारें और दीगर गैर कानूनी तामीरात मस्मार जबकि दफातर को सील कर दिया गया। कार्रवाई अवामी शिकायत और लैंड माफिया के खिलाफ जारी मुहिम के तहत अमल में लाई गई। ऑपरेशन की निगरानी चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल खुदादाद तारर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग जावेद अनवर गोंदल ने की। भारी मशीनरी की मदद से गैर कानूनी तामीरात को गिराया गया, जबकि मुतलका रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक अजान सिटी समेत मुख्तलिफ गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हवेली लखा के नवाही इलाका चक अनोख सिंह में कोयटा ट्रेन बम धमाके में शहीद होने वाले पाक फौज के शहीद हवलदार मोहम्मद काशिफ परवेज़ को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा और तदफीर में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की, जबकि फ़िज़ा पाक फ़ौज जिंदाबाद और अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। मशरिक डिजिटल के जाहिद मलिक के मुताबिक शहीद हवलदार मोहम्मद काशिफ परवेज़ की नमाज जनाजा और तदफीर उनके आबाई कब्रिस्तान चक अनोख सिंह में पूरे फौजी एजाज़ के साथ की गई। इस मौके पर सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और GHQ रावलपिंडी की जानिब से शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। पाक फौज के अफसरान, इलाका मौजूदीन और शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। ब्रिगेडियर साजिद ने शहीद के वालिद राय मोहम्मद यासीन को कौमी परचम और एजाज़ी समान एहतराम के साथ उनके हवाले किया, जबकि पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। काना में फालिद ज़दा शहरी के 5 मरला प्लाट पर मुबैना कब्जा, पुलिस पर मुलजमान को रिलीफ देने के इल्ज़ामात, जारी दस्तावेज़ात के जरिए कब्जे का दावा। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक मुतासरीन ने मामला DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी में भी पेश किया। उनका इल्ज़ाम है कि काना पुलिस ने दस्तावेजी फ्रॉड और दीगर संगीन नोयत के इल्ज़ामात के बावजूद नाकाबिल ज़मानत दफ़ात शामिल करने के बजाय सिर्फ दफ़ा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया, जिससे मुबैना तौर पर मुलजमान को फ़ायदा पहुँचा। SHO काना आमिर शहजाद का इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहना है कि FIR का इंदराज मेरिट पर हुआ है, मज़ीद दफ़ात इन्वेस्टिगेशन में शामिल होंगी। मुतासरा ख़ानदान ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और दीगर आला पुलिस हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ की फराहमी और ज़िम्मेदार अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। बिहाड़ी से मशरिक डिजिटल के मुजाहिद हुसैन जट की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां इलाके नवासी WB में कमसिन बच्ची से मुबैना ज़्यादती केस में एक नया मोड़ सामने आया है। मुतासरा ख़ानदान ने केस के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर आतिफ पर मुलजमान की पुष्टपनाही करने और सुलह के लिए शदीद दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया है।
دوسری جانب پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے مرکزی نامزد ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق نامزد ملزم محسن علی اور ایک نامعلوم شخص کے خلاف درج مقدمے میں اغوا اور زیادتی کے دفعات شامل کی گئی ہیں۔ متاثرہ بچی کا میڈیکل چیک اپ بھی مکمل کروا لیا گیا ہے۔ متاثرہ بچی کے والد ممتاز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ کیس کے تفتیشی افسر عاطف سب انسپکٹر انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور مظلوم کا ساتھ دینے کے بجائے ان پر ملزمان سے صلح کرنے کے لیے مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ صورتحال پر بچی کی صدمے سے نڈھال والدہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے واقعے کا فوری نوٹس لینے اور تفتیشی افسر عاطف سب انسپکٹر کے اس رویے کا سدباب کر کے انصاف فراہم کرنے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ متاثرہ خاندان کی دادرسی کے لیے معروف قانون دان احتشام الحق صدیقی میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے معصوم بچی کی بھرپور امداد کے لیے اپنی زیر نگرانی ایک ہائی پاور لیگل ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ اس ٹیم میں نامور وکلا لبنہ احتشام، حسام صدیقی، کاشف گردیزی اور وقار لنگا شامل ہیں۔ احتشام الحق صدیقی نے واضح کیا ہے کہ ان کی ٹیم مظلوم خاندان کا مقدمہ بالکل مفت لڑے گی۔ صدر بازار نارنگ میں ایل پی جی گیس سلنڈر سے آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے 2 فوڈ پوائنٹس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کے نتیجے میں دونوں دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں جبکہ لاکھوں روپے مالیت کا سامان تباہ ہو گیا۔ نارنگ منڈی سے شاہد یوسف کے مطابق واقعہ عبداللہ فوڈ پوائنٹ پر پیش آیا جہاں اچانک گیس سلنڈر سے آگ بھڑک اٹھی جس نے فوری طور پر شدت اختیار کر لی اور قریبی دکانوں تک پھیل گئی۔ واقعے کے دوران مزید 2 گیس سلنڈروں میں بھی آگ لگ گئی جس سے پورے بازار میں خوف و ہراس اور افراتفری پھیل گئی۔ تاجروں اور مقامی افراد نے اپنی مددآب کے تحت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا جس کے باعث بڑا سانحہ ٹل گیا۔ خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم متاثرہ دکانداروں کو لاکھوں روپے کا مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ 2 ماہ سے زائد عرصے سے چنیوٹ کی رہائشی بزرگ خاتون اور ان کا نواسہ نواب شاہ پولیس کی مبینہ غیر قانونی جبری تحویل میں ہیں۔ ایڈوکیٹ اویس اکرم کے مطابق بزرگ خاتون کے داماد اور 13 سالہ بچے کے باپ نے سندھ کے سرکاری افسر اور وڈیرے کے خلاف خبر چلائی جس کی سزا نانی اور نواسہ کو دی جا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 14 اور 15 مارچ کو خاتون اور اس کے نواسہ چنیوٹ آ رہے تھے کہ رات 1 بجے شہید بے نظیر آباد پل کے قریب پولیس نے زبردستی معصوم بچے اور بیمار خاتون کو کوچ سے اتار لیا۔ متاثرہ خاتون نسرین اختر کے بیٹے رضا حسنین نے فوری ہائی کورٹ حیدرآباد کے 2 رکنی بینچ میں مسنگ پرسن کی آئینی پٹیشن دائر کر دی۔ 6 مئی کو سماعت پر ایس پی نے اعتراف کیا کہ خاتون اور بچہ ہماری تحویل میں ہیں۔ ایڈوکیٹ اویس اکرم کا کہنا ہے کہ اب عدالت کی جانب سے ہمیں لمبی تاریخیں دی جا رہی ہیں۔ متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ بزرگ خاتون اور معصوم بچے کی جبری تحویل سے بازیابی یقینی بنائی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔